بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو دھوپ اور سائے کے وزن سے واقف ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ آیت کا ترجمہ: ان کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں جہنم کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو نہیں سکتی، اور جو کچھ یہ بہتان تراشی کرتے رہے ہیں اس نے انہیں اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہے۔ آیت کی تفسیر: یہ آیت یہودیوں کی باطل سیاکاریوں اور باطل نظریات کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان سیاکاریوں کا اصل سرچشمہ ان کے باطل نظریات ہیں جن کے تحت وہ انسانیت سوز مظالم اور جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تاریخ بھی ان یہودیوں کے لرزا دینے والے جرائم اور مظالم سے پر ہے۔ ان باطل نظریات میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ یہودیوں کو جہنم کی آگ گنتی کے چند دن کے سوا چھو نہیں سکتی۔ نیز اولاد یعقوب اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہے، اور یہ کہ اولاد یعقوب سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں کوئی عذاب وغیرہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ یہودیوں کا نظریہ تھا۔ اسی وجہ سے وہ افتراء پردازیاں کرتے تھے، اور انہی بہتان پر مبنی یہ نظریات تمام یہودی جرائم کا سرچشمہ ہیں۔ اس آیت میں ان کی مخالفت اور روگردانی کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ ان کی ایک باطل اور غلط فکر تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایک بلند اور ممتاز خاندان تصور کرتے ہیں۔ آج بھی وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں، اور بہت سی تحریریں ان کی نسل پرستی کی شاہد ہیں۔ ان کا اعتقاد تھا کہ پروردگار عالم سے ان کا ایک خاص تعلق ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے تئیں خدا کے بیٹے کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ سورۃ مائدہ میں ارشاد ہوا، یہ ان کی زبانی قرآن نے نقل کیا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے خاص دوست ہیں۔ اس لیے وہ خدائی سزا کے مقابلے میں ایک قسم کی معنویت کے قائل تھے کہ انہیں چند دن کے علاوہ زیادہ سزا نہیں ہوگی، کہ وہ زیادہ سزا سے محفوظ رہیں گے، اور اس امر کو خدا کی طرف سے بھی منسوب کرتے تھے۔ لہٰذا ان کا اعتقاد تھا کہ ان میں سے سب سے زیادہ گناہگار افراد بھی قیامت میں چند دنوں کے سوا عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہ چند دن جن کے متعلق ان کا خیال تھا کہ چند دنوں کے سوا عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، ان کے ذہن میں وہ چند دن وہ 40 دن تھے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کوہ طور پر چلے گئے، اور ان کی عدم موجودگی میں انہوں نے گوشالہ پرستی شروع کر دی تھی۔ یہ چند دن وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک ایسا گناہ تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ ان کی عدم موجودگی میں جو گوشالہ پرستی انہوں نے شروع کی تھی، یہ ایک ایسا گناہ تھا جسے وہ خود بھی تسلیم کرتے تھے اور اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔
یا پھر اس سے مراد یعنی چند دنوں سے مراد ان کے زندگی کے ایام ہیں کہ انہوں نے زندگی کے جو گنے چنے ایام گزارے تھے ان میں بھی انہوں نے بہت واضح اور ناقابل انکار گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، اور وہ خود بھی ان گناہوں کی توجیہ اور پردہ پوشی نہیں کر سکتے تھے۔ خدا کی طرف سے منسوب یہ جھوٹے اور جعلی امتیازات رفتہ رفتہ ان کے عقائد کا جز بن گئے، جس سے وہ مغرور ہو گئے، یہاں تک کہ احکامات خداوندی کی انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک کو صحیح معنی میں پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔